السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. بہت دنوں بعد ایک خوشی کی خبر سننے میں آئی ہے کہ 8 دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر ہم نے ایک امیدوار کو دعوت دی ہے. آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بائی گاڈ بائی کاٹ. کیا کہا آپ نے؟ بائی گاڈ بائی کاٹ. کیا مطلب؟ بھائی دیکھیے، بائی گاڈ بائی کاٹ. کس چیز کا بائیکاٹ؟ چیز پہ یاد آیا. دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے. دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے. بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے. چناؤ ہونے والے ہیں. ہاں، چناؤ پہ یاد آیا. میرا نام چن 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 بابا چن چن چن. رات چاندنی میں اور تو. ہیلو مسٹر ہاؤ ڈو یو ڈو. میرا نام چن 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 بابا چن چن چن. جو سوال کیا جا رہا ہے صرف اس کا جواب دیں. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. آج کل ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ بتائیے نا آپ کا نام کیا ہے، تو میں یہی کہتا ہوں میرا نام چن 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 بابا چن چن چن. آپ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں. ہوئے تو کیا مطلب ہوئے تو؟ 18 فروری کو الیکشن ہے. ہاں، تو 8 جنوری کو بھی ہو رہے تھے. وہ 8 8 جنوری کو بھی جنوری ہو کو جو رہے الیکشن تھے. ہو رہے تھے وہ ملکی حالات کی وجہ سے ملتوی ہو گئے. اب تو ملک کے حالات بہت زبردست ہیں. واہ 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 واہ. بہت خوشگوار ماحول ہے، بہت خوشگوار، بہت خوشحال. واہ واہ واہ. یس، یہ تو ہے. یہ بات میں تمہاری دم ہے. بڑے بڑے کمپیئر دیکھے میں نے، لیکن واہ واہ. تجزیہ ہے تمہارا تجزیہ. بھائی حالات کیسے بھی ہوں، الیکشن تو 18 فروری کو ہوں گے. ٹھیک. کس سیاسی پارٹی کی طرف سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ گڈ. یہ اچھا سوال ہے، پھر سے کرو. اچھا سوال ہمیشہ دہرانا چاہیے. یاد رکھنا، وہ سوال نہیں ہوتا جس کو دہرایا نہ جائے، اور ہمیشہ اچھا سوال دہرایا جاتا ہے. ریممبر، یاد رکھنا. آپ کس سیاسی پارٹی کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ گڈ. کہ میں کس سیاسی پارٹی کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہوں. اصل میں ہوں ایک قابل. کیا؟ قابل. اور کوئی سیاسی پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس قابل کو ٹکٹ دے. نہیں سمجھے؟ نہیں، میں اب سمجھ گیا. تم سوال پھر سے کرو. میں آپ سمجھ گیا ہوں آپ کی نہیں بات. نہیں نہیں کرو. اچھا سوال ریپیٹ کرو. قوم کی سمجھ میں آئے گا جب 3 دفعہ 4 دفعہ ریپیٹ کرو گے. ریپیٹ کرو سوال. میں نے ابھی جواب کمپلیٹ نہیں کیا ہے. ریپیٹ کرو. کس سیاسی پارٹی کی طرف سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ اب تم تپ رہے ہو، غصے کی بو آ رہی ہے. پیار سے ریپیٹ کرو کہ کس سیاسی پارٹی کی طرف سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. یس، پیار سے. یہ اچھا سوال ہے. کس سیاسی پارٹی کی طرف سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ میں ہوں ایک قابل، جی. اور کوئی بھی سیاسی پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ مجھے ٹکٹ دے. اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوں گا. انڈیپینڈنٹ. میرا نام چن 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 بابا چن چن چن. میرا نام چن چن چو. ابھی بہت وقت لگے گا تمہیں مجھ تک پہنچنے میں، صدیاں لگے گی. سیانے مت بنو. میرا نام چن 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 بابا چن چن چن. اچھا یہ بتائیں کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی اصل میں ہم لیٹے 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 تھک گئے تھے. اب جب ایک آدمی لیٹے لیٹے تھک جائے گا تو کیا کرے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. میں نے کہا کہ بھائی چلو کھڑے ہو جاتے ہیں. انتخابی نشان کیا ہے؟ انتخابی نشان کیا ہے؟ وہیں سے بتائیں نا. ہر بات چیخ کے نہیں بتائی جاتی. کدو. انتخابی نشان کدو، یہ کیسا نشان؟ ہاں، تو جنہوں نے
یہ نشان الاٹ کیا ہے ان سے جا کے پوچھیں. توبہ 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 انور. کارنر میٹنگ میں جب میں اپنی تقریر ختم کرنے لگتا ہوں اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 18 فروری کو آپ کدو کو ووٹ دیں, تو سارا مجمع چلاتا ہے کدو کدو کدو. کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کدو کی وجہ سے کسی کھیت سے تو نہیں کھڑا ہو سکتا, ہاں ڈیفینس سے کھڑا ہو رہا ہوں. قومی اسمبلی کے لیے یا صوبائی اسمبلی؟ قومی 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 قومی, کیونکہ اسی لیے میرا نعرہ ہے کہ میں یہ قوم کو ٹھیک کر کے دم لوں گا, جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کر کے دم لیں گے. دوسرے لوگ صحیح کہتے ہیں, اگر یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا تو قوم خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. بکواس. ملک بالکل ٹھیک ہے, قوم ٹھیک نہیں ہے, قوم ٹھیک نہیں. کیا شکایت ہے قوم سے آپ کو؟ شکایت؟ قوم سے شکایت؟ ارے بھائی, جب میں کسی کارنر میٹنگ میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ابھی میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی ہوتی ہے کہ یہ قوم میرے پاس آ جاتی ہے, کہتی ہے ہاں بھائی پہلے کیش نکالو. چیک بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی ہے. کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ ڈھیروں. کیا مطلب ڈھیر؟ ارے بھائی کیا بتائیں آپ کو, یہ ایک بڑی غمگین داستان ہے. اب مجھے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانا پڑے گا. دیکھیے 2 فروری تک باپ دادا نے جتنا کمایا وہ سارا الیکشن کمپین میں لگا دیا, ٹھیک ہے, اور 2 فروری کے بعد جو ہم نے کمایا وہ بھی الیکشن کے کمپین میں لگا دیا. لو بھائی, کما کون رہا ہے؟ قوم. اسی لیے میں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ میں قوم کو ٹھیک کر کے دم لوں گا. باپ دادا کیا کرتے تھے؟ باپ دادا جو تھے نا وہ بہت بہت اچھی پوسٹوں پہ تھے. دادا جو تھے وہ اینٹی اسمگلنگ ڈپارٹمنٹ میں تھے اور والد صاحب جو تھے اینٹی نارکوٹکس میں. لیکن ایک بات ہے, شریف اور پرہیزگار لوگ تھے, اسی لیے کبھی کسی کے اینٹی نہیں ہوئے. کیا مطلب اینٹی نہیں؟ بھائی وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا اچھے لوگ کبھی کسی کے اینٹی نہیں ہوتے. اوہ, پھر تو بہت پیسہ کمایا ہوگا. ارے پیسہ ایسا ویسا, اس بات کا اندازہ اس سے لگا لو کہ میرے دادا کے گھر کا جو کتا تھا وہ نیری چکن کھاتا تھا. آپ کیا کرتے تھے؟ بھائی دیکھو, ہر وہ مقدمہ جس کی کوئی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی, ہم اس میں وعدہ معاف گواہ بن جاتے تھے. کیسی میرا نام چن چن چن. آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کے تو کیا کہنے, ماشاءاللہ. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی, وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفہ تو ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ وقفے سے پہلے آپ میری خاندان کی شان میں کیا فرما رہے تھے؟ نہیں, میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو آپ نے بتایا اپنے خاندان کے بارے میں, تو میں نے فرمایا کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں نے تعریف کی تھی. بس زیادہ نہیں, ہمیں پتہ ہے, میں نے تعریف کی تھی سر. ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ تعریف کس انداز سے اور کس طرح سے کی جاتی ہے. رہنے دو, زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپے میں رہیے تو تمیز سے بات نہیں, میں بھی تمیز سے بات کر رہا ہوں. میری بدتمیزی دیکھی نہیں ہے آپ نے. ابھی میں بہت کمپوز ہوں اس لیے کہ میں ٹی وی پہ ہوں, میں بدتمیزی کر نہیں رہا ہوں آپ سے. یہ جو آپ نے تعریف کی ہے نا, مجھے اس کا انداز سمجھ میں آتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ تعریف کس طرح سے کی جاتی ہے. میں نے, میرے باپ اور میرے دادا نے, 3 آدمیوں نے کیا کما لیا, تمہارے آگ لگ گئی. ارے بھائی کون نہیں کما رہا ہے اس ملک سے؟ یہی تو اس ملک کی خوبی ہے کہ یہ ملک ہر ایک کو موقع دیتا ہے کمانے کا. مگر یہ قوم ٹھیک نہیں ہے, ملک ٹھیک ہے, یہ قوم ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے میرا نعرہ ہے میں قوم کو ٹھیک کر کے دم لوں گا. بھئی آپ بھی تو قوم میں شامل ہیں. نہیں 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 نہیں, جو شخص الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اس کا قوم سے کوئی تعلق. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہہ رہا, ڈونٹ شاؤٹ. میں نہیں کہہ رہا, یہ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ جو آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہو رہا ہے
اس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیکسپیئر نے اپنے کسی ڈرامے میں کہا. کون سے ڈرامے میں کہا ہے؟ اب شیکسپیئر نے بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں, خود ڈھونڈو. میں کوئی ملازم لگاؤں گا تمہارا کہ میں ڈھونڈ کے بتاؤں کہ جی کون سے ڈرامے میں, کون سے صفحے پہ, کب کہا, کون سے سن میں کہا. آپ کو اعتراض ہے کہ لوگ آپ کے جلسے میں آنے کے اور آپ کی تقریر سننے کے آپ سے پیسے مانگتے ہیں؟ ارے تقریر سننے کے پیسے مانگے تو چلو یہ تو ایک روایت سمجھ میں آتی ہے. سلام کرنے کے بعد پیسے مانگ لیتے ہیں, آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم سر. اب میں نے وعلیکم السلام کہا بھی نہیں, وہ کہتے ہیں نکالو 100 روپے. تو آپ منع کر دیں. نہیں نہیں, 18 تاریخ تک میں خاموش ہوں, 18 کے بعد بات کروں گا. آپ ڈیفنس سے کھڑے ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے لیے. جی اس علاقے سے ایم کیو ایم کی جانب سے محترمہ خوشبخش شجاعت صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بیڈ لک ہے ان دونوں کی. کیا ہے؟ بیڈ لک کے ان دونوں کی مخالفت میں کھڑا ہو رہا ہوں, میں کھڑا ہو رہا ہوں. یو اب میرا دیکھو یہ تمہیں میرے بارے میں علم نہیں ہے. ان دونوں کے مقابلے پہ میں کھڑا ہو رہا ہوں ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے. میرے تمبو کے سامنے دونوں کے تمبو لگے تھے. اب ظاہر ہے الیکشن کمپین ہو رہی ہے, ہر آدمی اپنے تمبو میں میوزک بج رہا ہے, ظاہر ہے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے, پروپگیٹ کرنے کے لیے. خوشبخش شجاعت سردی میں کارنر میٹنگ کر کر کے جی آپ کی آواز وہی تقریروں کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی ہے, ٹھنڈ لگ گئی ہے. تو میرے تمبو کے سامنے ان دونوں کے تمبو لگے. اب خوشبخش شجاعت صاحبہ کے تمبو سے گانا بج رہا ہے میں بن پتنگ اڑ جاؤں, میں بن پتنگ اڑ جاؤں. ان کے برابر میں جو دوسرے جن کا نام آپ نے لیا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ. جی, ان کے تمبو سے آواز آ رہی ہے اختیار بیگ صاحب کے, وہ آ رہی ہے تیر کھاتے جائیں گے, آنسو بہاتے جائیں گے, زندگی بھر اپنی قسمت آزماتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب صاحب ان سے تھوڑا دور ایک قاف کا تمبو لگا ہوا ہے, وہاں سے بھی ایک گانا بج رہا ہے. کون سا؟ آ جا تو بہ جا سائیکل تے, آ جا تو بہ جا سائیکل تے, آ جا تو بہ جا سائیکل تے. یہ تو آپ نے اپنے تمبو کے لیے کوئی گانا نہیں بنایا؟ ہاں, میں نے اپنے انتخابی نشان کے اس سے میل کھاتا ہوا ایک نغمہ بنایا ہے. کدو میرا گلشن ہے, گلشن کا خدا حافظ. کیا کہا؟ کیسا دیکھو جاندار ہے نا, جھٹکا لگانا تمہیں. کدو میرا گلشن ہے, گلشن کا خدا حافظ. ہمارے مستقبل کے لیڈر بقول ان کے یہ 18 فروری نہیں, ایک منٹ میں بڑا اپریشیٹ کر دوں, تم نے کہا ہے ہمارے مستقبل کے لیڈر, بیوٹیفل. اب بولو ہمارے میرا گانا یاد رکھنا. جی جی کدو میرا گلشن ہے, گلشن کا خدا جی حافظ. بڑی مہربانی, یہ ذرا پروموٹ کر. مستقبل کے لیڈر بقول ان کے یہ محترمہ خوشبخش شجاعت اور مرزا اختیار بیگ کے سامنے جیت بھی سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کدو میرا گلشن ہے, گلشن کا خدا حافظ. گلشن کا خدا حافظ. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. جی دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. وہ تو ختم ہو گیا ہے وقفہ کو چھوڑو, تم یہ سب چھوڑو. یہ وقفہ لینے سے پہلے ہی آپ نے یہ کہا کہ جملہ کیا کہا آپ نے جملہ یہ کہا کہ مستقبل کا لیڈر جو ہے وہ گا رہا ہے کہ کدو میرا گلشن ہے, گلشن کا خدا حافظ. جو آپ کا انتخابی نشان تھا, جو گانا بنایا تھا, سیانے وہی گانا میں نے سنا دیا. سیانے نہیں بنو, سیانے نہیں بنو. اس ٹون میں نہیں سنایا جس ٹون میں نے گایا تھا نا, اس ٹون میں نہیں سنایا. میں تیرے ٹون سمجھتا ہوں, سمجھے. اگر میں پاور میں آ گیا نا, میں اگر جیت گیا تو سب سے پہلے تجھے ٹھیک کروں گا, یاد رکھنا, تجھے, سمجھے. اور مختلف چینلز کے بڑے بڑے میزبان ادھر ادھر ہو گئے, تو کیا بیچتا ہے میرے سامنے. آپ بھی تمیز سے بات کریں. زیادہ نہیں, دماغ نہیں خراب کرنا. جو کام ہے تمہارا سوال کرنا وہ کرو. ٹانٹنگ مت کرنا میرے پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ حلقہ 250 سے محترمہ خوشبخش شجاعت
اور ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کے خلاف آپ جیت جائیں گے؟ یہ ٹون ٹھیک ہے، اسی ٹون میں باقیہ انٹرویو کرنا، پھر سے پوچھو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حلقہ 250 ڈیفینس سے محترمہ خوشبخش شجاعت اور محترم مرزا اختیار بیگ کے خلاف آپ جیت جائیں گے؟ اصل میں دونوں ڈرے ہوئے ہیں۔ حلیم صدیقی سے؟ نہیں، مجھ سے۔ اب پوچھو کیوں؟ مجھ سے اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں ایک آزاد امیدوار ہوں، اور یاد رکھنا اس ملک میں صرف آزاد امیدوار جیت سکتا ہے۔ قوم سے آپ صرف اس لیے ناراض ہیں کہ یہ قوم آپ سے پیسے مانگتی ارے بتاؤ، جو قوم یعنی مستقبل کا راستہ دکھانے والا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے یہ پیسے مانگ رہے ہیں، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب میں زیادہ کیا قصہ سناؤں آپ کو؟ اب سناؤں گا تو بات پھیلتی چلی جائے گی۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک قصہ سنا دوں اس قوم کا کہ میرے ساتھ ابھی لیٹسٹ ہوا کیا ہے۔ بھائی اصل میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کرنے میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پر 4 آدمیوں کا انتظام کیا جو مجھے کندھے پہ بٹھا کے وہاں کارنر میٹنگ تک لے جاتے۔ لو بھائی میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، ٹیں پاں پوں، گاڑی واڑی نکلی، گاڑی پہنچی۔ اب گاڑی پہنچ گئی، میں وہ جو کارنر میٹنگ تھی اس سے تھوڑا سا پہلے گاڑی روک کے اتر گیا۔ وہ 4 آدمی میرے منتظر تھے۔ لو بھائی انہوں نے کیا کیا، ان 4 نے مجھے پکڑ کے ایک لنگڑے کے کندھے پہ چڑھا دیا۔ اب وہ لنگڑا جیسے ہی کھڑا ہوا یوں کر کے تو میں یوں ہوا اور ڈاڑ کر کے میں جا گرا۔ لوہے بجائے اس کے کہ مجھے اٹھاتے سب چیخنے لگے مٹی 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 اور میرے کو مارنے لگے۔ اب وہ کر تو صفائی رہے تھے لیکن وہ لگ رہا تھا مجھے مار رہے ہیں۔ خیر کرو اٹھاؤ اٹھاؤ، وہ انہوں نے پھر اٹھا کے دوبارہ مجھے لنگڑے کے اوپر بٹھا دیا۔ لنگڑا پھر یوں کھڑا ہوا، پھر یوں کر کے جو وہ لیا، 10 انچ اس کی ٹانگ چھوٹی تھی، ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ 10 انچ چھوٹی، وہ پھر ڈس بیلنس ہوا۔ یہ میں نے کہا یہ جا رہا ہوں میں، ڈڑاڑ کر کے پھر گرا۔ لو بھیا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے مجھے اس کے کندھے پہ کیوں بٹھا رہے ہو؟ تو 4 میں سے ایک آدمی کہنے لگا صاحب یہ مزدور ہے، ہر قسم کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ لو بھائی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اٹھایا اور تیسری دفعہ مجھے اٹھا کے دوبارہ اس لنگڑے کے کندھے پہ بٹھایا۔ وہ یوں کر کے کھڑا ہوا اور سٹارٹ پوائنٹ پہ دوبارہ آ گیا۔ اور بتاؤ جیسے ہی میں نیچے اترا تو وہ لنگڑا مجھ سے کہنے لگا لاؤ بھائی 3000 روپے، 3 دفعہ تمہیں وہ اٹھایا ہے۔ اور جیسے ہی میں گرا سٹارٹ پوائنٹ کے اوپر، سارے وہاں کھڑے ہوئے چیخنے لگے ہمارا کدو آئے گا، آئے گا بھائی آئے گا، یہی کدو آئے گا۔ سر یہی قوم آپ کو جتوائے گی؟ ارے چھوڑو، یہ قوم نہیں جتوائے گی۔ آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دھاندلی۔ اگر دھاندلی ہوئی تو مجھے کوئی مائی کا لال ہرا نہیں سکتا۔ اس دفعہ دھاندلی نہیں ہوگی۔ تمیز سے بات چپ! کریں، تمیز سے بات کریں، چپ! تمیز سے بات کریں آپ۔ ابے مجھ سے کہہ رہا تمیز سے بات کرے، چپ چپ کرو، چپ کرو، آواز نہ آئے تمہاری بالکل۔ میں کہاں رہتے تم؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا تار پھنسا دیا ہے تمہیں؟ یہ مجھے کھولو، کہاں رہتے تم؟ کہاں رہتے؟ میں عزیز آباد میں رہتا ہوں۔ عزیز آباد؟ ارے میری جان بولو بولو، جو دل چاہے بولو، کھول کے بولو۔ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے آپ، ہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ چپ رہے آپ۔ ہاں چپ، کسی اور علاقے میں رہتے پھر بات کرتا۔ چپ چپ، میں چپ۔ یہ تھے ہمارے مستقبل کے لیڈر۔ خدا حافظ۔